بسم اللہ الرحمن الرحیم الانبیاء والمرسلین المخاطبات طه و یاسین رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد الصلاة والسلام علی یعصوب الدین والایمان قابل الامن والامان کلمۃ الرحمن واصل الاسنام والاوصال السابق بالاحسان والشاهد بالایمان مصداق المرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر والقاسم طوبى والصقر ابی شبیر شبر والساقی حوض الکوثر الذي سمته امه حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبی المختار لا اعطین ذاتکا غدا رجلا کرار غیر فرار علی بن ابی طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ہماری مجالس کا کرنا سننا شریک ہونا ان سب کا کو بارگاہ قبولیت میں جگہ عنایت فرما. اس مجلس کی برکت سے ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمیں جو پریشان حال ان پریشانی کو دور فرما. ہمیں جو مقروض ان کے قرض کو فلاں خیر سے ادا فرما. بارگاہ کے واسطے و محسن مصطفیٰ کا کہ ہم سب کے تمام جائز حاجات کو سجا فرما. ہمیں جو بیمار کو جلد سے جلد شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. بارگاہ مجھے مکان کو مکان عطا فرما. ہمارے مکان میں رحمت برکت مغفرت نازل فرما. ہمارے آپ کے امام کے حضور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان انصار و شمار فرما. امام زمانہ کی سلامتی اور جس کے قبولیت کے لیے ایک اور برکت اللہ. حضرات بزرگان ملت صاحبان ایمان وسیلہ سے آج کی یہ خاص مجلس لیکن سامعین کی تعداد سے احساس نہیں ہوتا کہ آج کوئی خاص ہمیں ہوگا کہ آج کی کوئی خاص مجلس. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو میں سمجھاؤں دو وجہ ہے. ایک تو یہ کہ یا تو ہمیں معرفت نہیں ہے، معرفت نہیں، یا پھر یہ کہ ہم جو ہیں اس چکا چوند میں آ چکے ہیں. یہ دیکھ کے ہم مجلس میں آتے ہیں کہ پڑھنے والا کون ہے، مجلس کس کے یہاں آتی ہے. یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ پڑھ کیا رہا ہے. اس کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان دو طرح کے ذاکرین آتے ہیں 11 سال. ایک تو وہ کہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں، خطیب ہے، جو کام ہی ہے. ایک وہ جو باقی ایام میں مسجدوں کو سنبھالنا ہے، اس کے علاوہ ممبروں پہ بھی تبلیغ دینی کرنا ہے. خرابی کہاں آتی ہے؟ خرابی آتی ہے کہ جو پروفیشنل ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہم جس خطیب کو بلا رہے ہیں. اکثر جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ جو محنت 10 مہینے تک پیشمان کرتا ہے، وہ خطیب 10 دن میں آنے کے بعد ساری محنت کو پانی پھینک دیتا ہے. ساری محنت کو پانی پھینک دیتا ہے. اور یہ احساس ہونا چاہیے ہمیں
یہ صرف میری بات نہیں ہے، بلکہ جو مقامی ہے، جو یہاں کے رہنے والے علماء ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں بزرگ علماء بھی ہیں، جو وہ جانتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، جو وہ یہاں مقامی والا پڑھے گا تو باہر سے آنے والا نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ اسے نہیں معلوم کہ آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے، اسے نہیں معلوم کہ یہاں پڑھنا کیا ضروری ہے، کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، کس چیز پر روشنی ڈالنی کس چیز پر نہیں روشنی ڈالنی. مجھے افسوس کثرت کا نہیں ہے، تعداد کم ہو، لیکن افسوس یہاں ہوتا ہے کہ ہم معرفت امام ہمیں معرفت رسول نہیں ہے. اگر معرفت ہوتی تو آج اس مجلس میں اتنے کم لوگ ہیں. دعویٰ ہمارا ہے کہ ہم دعائیں کر رہا ہے، لیکن آج اس مجلس میں آنا اس لیے ضروری تھا کہ جس کی ہم دعا ہیں اسی کے دل پہ آج کوئی زخم لگے ہوئے ہیں. آج کی یہ خاص مجلس، اور اس خاص مجلس کے لیے میں نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، وہ بھی موضوعات خاصہ میں سے خاص موضوع ہے کہ دیکھیں میری کوشش یہ ہوتی ہے جو خاص مجالس ہیں ان میں یہ نہیں دیکھتا کہ میں مقامی جگہ پہ پڑھ رہا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ضرورت ہے اس کا اس موضوع کا انتخاب کیا جائے، اور اس موضوع کا انتخاب کیا جائے کہ جو عام طور پر علماء اور خطباء پڑھنے کی جرات نہیں کرتے. موضوع بہت پیارا ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے. موضوع ہے کہ زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عصمت کے آئینے میں صلح امام حسن. زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عصمت کے آئینے میں صلح امام حسن، اور آسان کرنا کہ صلح حسن اور تقاضۂ زمان. جس حدیث کو میں نے پیش کیا سرنا اکرام تھا، رسول ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین، بڑی مشہور حدیث ہے. یہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. بڑی آسان، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بچے بچے کی اس حدیث کا ترجمہ ہے. اور اسے کہا گیا ہے کہ یہ حدیث تصریف شدہ ہے، یعنی اس حدیث میں کسی کو شک نہیں ہے، اس حدیث میں کسی کو شبہ نہیں ہے، اس حدیث کو سب مانتے ہیں، اپنے بھی اغیار بھی. کوئی مؤلف کوئی رائٹر یہ نہیں کہتا کہ حدیث نہیں ہے، اس حدیث ثابت ہے. لیکن ہوتا یہ کہ دشمن علی، دشمن آپ لوگ کا، اب اس نے کیا کیا، کہنے لگے کہ حدیث تو یہ تسلیم شدہ ہے، تو اتنی مرتبہ تکرار ہو چکی ہے، کمی کہاں نکالے گئے. لیکن اس حدیث میں امام حسن اور امام حسین کی فضیلت کا کوئی گوشہ ہے ہی نہیں، اس میں فضیلت کا کوئی گوشہ ہے ہی نہیں. ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، کہنے لگے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ رسول جو ہے، رسول اپنے اندر دو شخصیتیں لیے ہوئے بیٹھے ہیں. کیا مطلب؟ کا رسول کبھی تو ہوتے ہیں رسول، اللہ اکبر، کبھی ہوتے ہیں ہم جیسے بشر، اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں کس کی دشمنی میں کس کے کردار کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، کس کے عقیدت کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. کیا کہا؟ اسلام پڑھے محمد والا کہنے لگے کہ حدیث تو ہے لیکن اس حدیث میں فضیلت کا کوئی گوشہ نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ یہ جو حدیث ہے، حدیث رسول کا جو کردار ہے وہ کبھی دو طرفہ ہے، کبھی تو ہوتے ہیں رسول، کبھی ہوتے ہیں ہم جیسے بشر. اچھا ہم نے پوچھا یہ بتائیے کہ کب ہم جیسے بشر ہوتے ہیں، کب رسول ہوتے ہیں؟ کہنے لگے کہ جب کرتے ہیں دین کی باتیں، اللہ اکبر، تب ہوتے ہیں رسول. جب کرتے ہیں جنت کی باتیں، جب کرتے ہیں آخرت کی باتیں، جب کرتے ہیں حوروں کی باتیں، جب کرتے ہیں رضوان کی باتیں، جب کرتے ہیں حشر کی باتیں، جب کرتے ہیں نشر کی باتیں، جب کرتے ہیں صراط کی باتیں، جب کرتے ہیں محشر کی باتیں، جب کرتے ہیں میزان کی باتیں.
अखबार में जाते हैं, मैंने कहा क्यों नहीं कहते, गजब करते हैं दीन की बातें, अल्लाह अकबर। तो होते हैं रसूल, जब पढ़ते हैं फज़ाइल अहले बैत तो होते हैं बशर, यही तो मतलब है। मकसद क्या है? कभी होते हैं रसूल, एक सलाम पढ़वाने वाला। आइए एक और बुलंद तस्बीह बशर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कभी रसूल कभी बशर। इसका मतलब तो ये हुआ कि रसूल के पास जो रिसालत है आसानी से आसान क्या होगा, यानी रसूल के पास जो रिसालत है पार्ट टाइम है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब तो ये हुआ पार्ट टाइम रसूल है। कबूल ना करो भाई, जिसके यहाँ रिसालत का अकीदा ये हो कि रिसालत पार्ट टाइम है, अगर उनके पास मजहब पार्ट टाइम मिल जाए तो ताज्जुब क्या है? ताज्जुब क्या है? होते हैं जब क्या करें, जब दीन की बातें करते हैं, जब होते हैं रसूल, जब दुनिया की बातें करते हैं, तब होते हैं बशर। अब रसूल जानते थे कि मैं भी तुम्हारी फितरतों से वाकिफ हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने क्या कहा शुरू में, जो दुश्मन अहले बैत होता है वो दुश्मन आप लोग का है। अब उन्होंने कह तो दिया कि कभी रसूल कभी बशर, जब दीन की बातें, जब रसूल, जब दुनिया की बातें, जब बशर। अब एक मर्तबा रसूल ने कहा कि अगर तुम ये कहते हो तो हम भी तुम्हारी फितरतों से वाकिफ हैं, हम जानते हैं हमारी आने वाली कौम क्या कहेगी, वाकिफ कैसे ना हो भाई। जिसके वसी की तलवार 70 नस्लों में ईमान तलाश कर ले, तो क्या वो फितरतों से वाकिफ ना होंगे? क्या फितरतों से वाकिफ हैं? इसीलिए तो हदीस को गौर से पढ़ लेते, फिर जवाब ये इश्काल में पेश करते। नबी ने क्या कहा कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। अब ईमान से बताओ, जन्नत दुनिया में है या आखिरत में है? एक सलवात पढ़ लेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्या है अकीदा? कभी रसूल कभी बशर। हमारा तो ये अकीदा नहीं है, हमारा अकीदा तो ये है कि हमेशा रसूल, हमेशा मोहम्मद रसूल। रसूल जो है मोहम्मद जो हमेशा रसूल है। जब अपने मादर में थे तब भी रसूल, जब आगोश अमना में आए तब भी रसूल, जब आगोश अब्दुल मुत्तलिब में आए तब भी रसूल, जब परवरिश अबू तालिब में आए तब भी रसूल, जब लड़कपन में थे तब भी रसूल, जब जवानी में आए तब भी रसूल, जब जंग में पहुंचे तब भी रसूल, जब सफर में थे तब भी रसूल, जब हजर में थे तब भी रसूल, जब अली को हाथों पर उठाया तब भी रसूल, जब हसनैन को गले से लगाया तब भी रसूल, जब शहजादी की अजमत में उठे तब भी रसूल, जब किसी को छुड़ाया तब भी रसूल, जब किसी को वजन से भगाया। रसूल है। आइए हमसे सुनिए कि रसूल क्या है, रसूल का मकाम क्या है, रसूल का मर्तबा क्या है। देखिए 3 नाम कुरान में, कुरान के 3 नाम पेश कर रहा हूं। इन्नहु कुरान करीम फी किताब मकनून। कुरान में कुरान का एक नाम करीम है, कुरान में कुरान का एक नाम मजीद है, कुरान में कुरान का एक नाम अजीम है। इसी तरीके से कुरान में रसूल का एक नाम करीम है, कुरान में रसूल का एक नाम अजीम है, कुरान में रसूल का एक नाम मजीद है। तो दोनों हम मर्तबा अल्लाह अकबर। उसके बाद जब हमने कुरान में अर्श के नाम देखे, अर्श के नाम भी 3, जुल अर्शिल मजीद, जुल अर्शिल करीम, जुल अर्शिल अजीम। अर्श के भी 3 नाम, कुरान के भी 3 नाम, रसूल के भी 3 नाम। अब आप गौर फरमाएं, कुरान में जो नाम कुरान के वही नाम रसूल के, जो नाम रसूल के वही नाम अर्श के, आसमानों के। अब आप गौर फरमाएं, रसूल की अजमत का अंदाजा लगाएंगे। यहाँ पर 1000 किताबें रखी हैं, 1000 किताबें। उसमें तौरात भी हो, ज़बूर भी हो, इंजील भी हो, कुरान भी हो। अगर आपसे सवाल किया जाए क्या ये बताइए कि आप जो है किस किताब का सबसे ज्यादा एहतराम करेंगे?
اللہ اکبر. کیا کہیں گے؟ کا قرآن کا. میں نے کہا علماء نے کتابیں لکھی ہیں, بہت بڑے علماء ہوں گے, لیکن قرآن کا احترام پہلے ہوگا. ہم نے کہا توریت کا احترام نہیں کرو گے, کیا کریں گے, لیکن جتنا احترام قرآن کا اس معیار کا احترام نہیں ہوگا. انجیل کا احترام نہیں کرو گے, کیا کریں گے, لیکن جس معیار کا احترام قرآن کا ہوگا ویسا احترام نہیں کریں گے. کیا ظہور کا احترام کرو گے, کیا کریں گے, لیکن ویسا احترام نہیں کریں گے جیسا قرآن کا کریں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہ چونکہ یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک رہنے والی ہے, جس کے صدقے میں, جس میں کائنات کا تمام علم چھپا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے اب رسول کیا ہے؟ رسول بھی آدم سے افضل محمد, نوح سے افضل محمد, عیسیٰ سے افضل محمد, شیش سے افضل محمد, اللہ اکبر, ذوالکفل سے افضل محمد, یحییٰ سے افضل محمد, موسیٰ سے افضل محمد, عیسیٰ سے افضل محمد. تو احترام تو بنتا ہے نا. اب یہ بات کو دیکھیں, سوال ہے, یہ تین نام محمد کے قرآن کو سمجھ میں آئے, لیکن آسمان کے نام کیا ہے؟ مجید کی ہے, کریم کی ہے, عظیم کی ہے. کیوں ہے آسمان کے تمام نام؟ چونکہ کائنات میں جتنی بھی بلندیاں ہیں, کائنات میں جتنی بھی فضیلتیں ہیں, کائنات میں جتنی بھی عظمتیں ہیں, کائنات میں جتنی بھی رفعتیں ہیں, کائنات میں جتنی بھی منزلتیں ہیں, وہ سب آسمان کے نیچے. اللہ اکبر. وہ سب آسمان کے نیچے, وہ سب عرش کے نیچے. تو جو عرش کے نیچے تمام فضیلتیں, عرش سب سے بلند, اس لیے اسے عظیم کہا گیا, اسے کریم کہا گیا, اسے مجید کہا گیا. لیکن میرا سوال ہے, اس کا مطلب یہ ہے آسمان جو ہے کریمیت میں رسول کے برابر ہو گیا, مجیدیت میں رسول کے برابر ہو گیا, عظیمیت میں رسول کے برابر ہو گیا. کہ اب تو اس معاملے میں دونوں ہم مرتبہ ہو گئے. پیغمبر پروردگار کیا آسمان اتنا افضل ہے؟ اللہ اکبر. پہلے اس کا جواب دوں کہ پروردگار نے یہ کیوں ان کے نام, تینوں نام وہ کیوں رکھے جو محمد کے نام؟ پیغمبر پروردگار بتا تو دے, کناران ایسے نہیں سمجھو گے. پہلے آدم کی خلقت کو دیکھو, کب میں نے آدم کو خلق کیا ہے مٹی سے. جملے کو بولو, میں نے آدمیوں کے باپ کو خلق کیا ہے مٹی سے. اللہ اکبر. آدمیوں کے باپ کو خلق کیا ہے مٹی سے. مٹی زمین میں ہے, آسمان بلندیوں میں ہے. اب جملہ کہوں, چونکہ پروردگار اپنی مخلوق سے واقف تھا کہ کل آنے والے وقت میں یہ میرے حبیب کو اپنے جیسا کریں گے. میں آسمان کے نام وہی دے کے بتا رہا ہوں کہ دیکھو جو فرق زمین اور آسمان میں ہے وہی فرق نام میں تمہاری کے ساتھ ہے. جو فرق زمین و آسمان میں ہے وہی فرق محمد اور تم میں ہے. اب اس کے بعد میں نے کہا پروردگار اس کا مطلب یہ دونوں ہم مرتبہ ہو گئے, یہ دونوں ہم رتبہ ہو گئے. کہا نہیں, دونوں میں فرق ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا دیکھ لینا, ٹھیک ہے, تمام رفعتیں, تمام منزلتیں عرش کے نیچے, تمام فضیلتیں عرش کے نیچے, تمام بلندیاں عرش کے نیچے, لیکن ذرا غور کرنا, آسمان سے افضل, عرش سے افضل, عرش عظیم سے افضل, عرش کریم سے افضل, عرش مجید سے افضل وہ ہوگا کہ جو پہلے آسمان کا قدم رکھتے ہوئے, دوسرے آسمان کا قدم رکھتے ہوئے, تیسرے آسمان کا قدم رکھتے ہوئے, عرش اولا پہ پہنچ کر آخری آسمان پہ قدم رکھ کے جس کی چوٹیاں نظر آ جائے, سمجھ لینا وہ افضل ہے. ایسا آپ پڑھ رہے محمد والے محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ اپنی مجلسوں میں علی کو بڑھا دیتے ہیں. آئیے آپ کا سنیے کہ ہماری نگاہ میں رسول کو کیسے پڑھا جاتا ہے, رسول کا مقام کیا ہے,
رسول کی عظمت کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں لوگ کہ یہ لوگ علی کو بڑھا دیتے ہیں؟ حالانکہ علماء جواب دیتے رہتے ہیں. آج جواب میں دوں کیوں بڑھا دیتے؟ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں, رسول کو کم کر دیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہ علی کو سنتے ہیں تو ہماری مجلسوں میں, جب رسول کو سنتے ہیں تو اپنی مجلسوں میں. ہم نے گھٹایا نہیں ہے, بلکہ آپ نے محمد کے وجود کو کم کر کے پڑھا. اب ایسا نہیں کرا. آج تک پہنچے نہیں, آج تک پہنچے. جب پہنچے جبرائیل گھر پر واقعہ نہیں بنے ایک نقطہ, اس کے بعد اپنا موضوع کیا. جب جبرائیل پہنچا ایک مقام پہ جا کے رک گیا. ایک مقام پہ جا کے رکنے کے بعد کہنے لگا اچھا نبی کہاں ہے؟ آسمان کے آخری تک آبا کوثر نہ ہو, آخری منزل پہ رسول پہنچ گئے. اب یہ بتائیے تو صحیح کہ رسول جب اس مقام پہ پہنچ گئے تو رسول کا مرتبہ کون بتلائے گا؟ رسول کی عظمت کون بتلائے گا؟ رسول ہے کیا؟ رسول کا مقام کیا ہے؟ رسول کی عظمت کیا ہے؟ رسول کا معیار کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ علم کلام میں ایک بحث ہے, یہ سب سے پہلی بحث ہے. وہ بحث یہ ہے کہ جو عالم نقائص میں رہتا ہے, جو عالم نقائص میں رہتا ہے, وہ عالم بالا میں رہنے والوں کا مقام نہیں بتا سکتا. اللہ اکبر. جو عالم نقائص میں, وہ عالم اعلیٰ میں رہنے والوں کا مقام نہیں بتا سکتا, ان کی عظمت نہیں بتا سکتا, ان کا معیار نہیں بتا سکتا. اب رسول کا سب سے بڑا, سب سے اولا, سب سے اوپر, اب رسول کا معیار پتا کیسے چلے؟ اللہ اکبر. میں کہوں گا آدم آپ بتا دیجئے رسول کیا ہیں, محمد کیا ہیں. شاید آدم آپ کو جوڑیں, کہیں کہ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں عالم نقائص میں رہتا ہوں, محمد عالم اعلیٰ میں رہتے ہیں. میں کہوں گا شیز آپ بتا دیجئے, شاید شیز کے ہاتھوں کو جوڑے کہ میں نہیں بتا سکتا, میں عالم نقائص میں رہتا ہوں, محمد عالم بالا میں رہتے ہیں. میں کہوں گا یہی آپ بتا دیجئے کہ میں عالم نقائص میں رہتا ہوں, محمد عالم بالا میں رہتے ہیں. میں کہوں گا اے موسیٰ آپ بتا دیجئے کہ محمد میں عالم نقائص میں رہتا ہوں, محمد عالم بالا میں رہتے ہیں. میں بڑھتا رہا, ایک ایک نبی سے پوچھتا رہا, ہر نبی کہتا رہا میں عالم نقائص میں رہتا ہوں, میں نہیں بتا سکتا. میں آگے بڑھا, بڑھنے کے بعد کہا ابراہیم آپ تو جب ہیں آپ بتا دیجئے محمد کا مقام کیا ہے. چار ایک مرتبہ ابراہیم آواز دے کہ میں بھی نہیں بتا سکتا, اگر مجھے بہت پرواز ملی تو بس عرش اولا تک پہنچا, میں بھی عالم نقائص میں ہوں, محمد کا مرتبہ نہیں بتا سکتا. ایک مرتبہ میں عیسیٰ کے پاس گیا, میں نے کہا اے عیسیٰ آپ بتا دیجئے عیسیٰ محمد کا مرتبہ کیا ہے. عیسیٰ نے بڑھ کے کہا مجھے بہت پرواز ملی لیکن چوتھے آسمان پہ جا کر رک گیا, مجھے بھی نہیں معلوم کہ محمد کا مرتبہ کیا ہے. تو محمد پروردگار کون بتائے گا محمد کا مقام کیا ہے, محمد کا مرتبہ کیا ہے, محمد کا معیار کیا ہے, کہ ہم بغیر سننے رہ جائیں کب پریشان نہ ہو. یہ دیکھ لینا کہ جو پہلے آسمان پر قدم رکھے ساتویں آسمان تک پہنچ جائے, اور جس کے قدم تمہارے نبوت پہ نظر آئے تو سمجھ لینا کوئی بتائے گا کہ میرے محمد کیا ہے. کوئی نہ جا سکا جہاں رسول پہنچے. جبرائیل کے ہر منزل کے ساتھ تھے, لیکن ایک مقام ہو آیا کہ جب جبرائیل رک گئے, ٹھہر گئے, کب میری حد یہ ہے, میرا مقام یہ ہے, میں آگے نہیں بڑھ سکتا, میں آگے نہیں جا سکتا. اچھا چلے گئے, محمد چلے گئے. میں نے کہا جبرائیل محمد تو چلے گئے, آپ بھی چلے جاؤ. کہا نہیں جاؤں گا نہیں. کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہ چونکہ محمد
ابھی پسے پردہ گئے ہیں. اللہ اکبر. محمد ابھی پسے پردہ گئے ہیں, مجھے انتظار ہے محمد کا. میں کہوں گا جبرائیل تو بھی محمد کا انتظار کر رہا ہے, ہم بھی محمد کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تیرا محمد بھی پسے پردہ گیا ہے, ہمارا محمد بھی پسے پردہ گیا ہے. میں کہوں گا جبرائیل دونوں میں ایک چیز تو کامن ہے, تو جس کا انتظار کر رہا ہے وہ بھی محمد, ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی محمد. تو جس کا انتظار کر رہا ہے اس کی کنیت بھی ابو القاسم, ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کی کنیت بھی ابو القاسم. تو جس کا انتظار کر رہا ہے وہ بھی اپنے سلسلے کا آخری, ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی اپنے سلسلے کا آخری. تو جس کا انتظار کر رہا ہے وہ بھی معصوم, ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی معصوم. تو جس کا انتظار کر رہا ہے وہ بھی حجت خدا, ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی حجت خدا. تو جس کا انتظار کر رہا ہے اس کے دوست بھی مہر نبوت, ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کے دوست بھی مہر نبوت. لیکن جبرائیل دونوں میں فرق ہے, تو جس کا انتظار کر رہا ہے اس کی مہر نبوت میں کسی کے قدم نظر آتے ہیں, لیکن جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں اس کی مہر امامت میں کسی کے قدم نظر نہیں آتے. ایک سلام پڑھنے محمد اللہ. تو محمد کا معیار کیا ہے کون بتائے گا؟ ہم سے سنیے آنے کے بعد کہ محمد کا مقام کیا ہے. ہم کرتے ہیں, کون کہتا ہے سیرت رسول پڑھو, کون کہتا ہے سیرت رسول پڑھو. آئیے ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی سیرت رسول پڑھتا ہی نہیں ہے. اللہ کوئی نہیں پڑھتا. ابھی جشن عید میلاد النبی ہوگا, جگہ جگہ کیا ہوگا, لکھا ہوا پوسٹر پہ سیرت نبی کے جلسے, سیرت نبی کے جلسے. لیکن پڑھا کیا جاتا ہے نبی کی لمبی زلفیں, اللہ نبی کے خوبصورت رخسار, نبی کے گلابی ہونٹ, نبی کے مضبوط ہاتھ. انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ نبی کی صورت ہے کہ سیرت. انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ نبی کی صورت ہے کہ صورت. نبی کی صورت اور ہے, سیرت اور ہے. بھائی ہم ہی ہیں وہ جو نبی کی صورت بھی پڑھتے ہیں, نبی کی سیرت بھی پڑھتے ہیں. بتائیے ہمارے یہاں صورت کا بھی بیان ملے گا, ہمارے یہاں سیرت کا بھی بیان ملے گا. بتائیں نبی کی صورت کیا ہے؟ بھائی نبی کی لمبی زلفیں یہ صورت کا بیان, اور انہی زلفوں کا نبی کے ہاتھوں میں آنا یہ سیرت کا بیان. نبی کے گلابی ہونٹ یہ صورت کا بیان, اور انہی ہونٹوں کا حسنین کے گلوں مبارک سے لپٹ جانا یہ سیرت کا بیان. ایک مرتبہ کیا کہا, نبی کے مضبوط ہاتھ یہ صورت کا بیان, اور انہی مضبوط ہاتھوں پہ علی کا خدیر میں اٹھانا یہ سیرت کا بیان. تو عزیزان گرامی یہ ہے رسول. بس ایک آخری وجہ اس کے بعد اپنے موضوع کرنا. کائنات نے لکھا کہ رسول کے پاس ہر عظمت, ہر فضیلت, ہر رتبہ, ہر مقام, ہر منزل سب کچھ تھا. لیکن بعد میں کہا کہ لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جو رسول میں نہیں پائی گئی, جو رسول جس فضیلت سے شرف یافتہ ہے. اور کون سی فضیلت؟ کا تمام بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جنہیں شہادت ملی, اور 14 معصومین میں نبی کے علاوہ سب کو شہادت کا درجہ ملا, لیکن رسول اس فضیلت سے محروم رہ گئے. رسول کو یہ فضیلت نہ ملی, حالانکہ غلط ہے, جس کا جواب ہم سے پہلے اہل سنت کے عالم محدث دہلوی نے دیا. ان کی کتاب ہے سر الشہادتین, اس کا نام ہی ہے سر الشہادتین, یعنی 2 شہادتوں کا راز. انہوں نے لکھا
کہ در حقیقت کون کہتا ہے نبی کو شہادت نہیں ملی؟ کون کہتا ہے شہادت؟ نبی شہید ہوئے، اور ایک طریقے سے نہیں، دو طریقے سے۔ اور کیسے؟ کہ امام حسن اور امام حسین کی جو شہادت ہے وہ در حقیقت نبی کی شہادت ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حسن کی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول کی شہادت ہے۔ حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول کی شہادت ہے۔ تو رسول کو دونوں فضیلتیں ہوئی، زہر کے ذریعے، جتنے بھی ائمہ کسی کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا، کسی کو تلوار کے ذریعے۔ اب رسولوں نے کیا کہا کہ محمد کو دونوں طریقے سے شہید کیا گیا، زہر کے ذریعے شہید کیا گیا حسن کی صورت میں، تلوار کے ذریعے شہید کیا گیا حسین کی صورت میں۔ اب میں سمجھاتا ہوں، تو بھائی جب محدث دہلوی نے فیصلہ کر دیا کہ حسن کی شہادت نہیں ہے، رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت نہیں ہے بلکہ رسول کی شہادت ہے، تو اب ہمیں کہنا پڑے گا کہ حسن کا